باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور ناظرین ہم نے کل بات کی تھی کہ وہ چیزیں کہ جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ناظرین پناہ مانگی ہے، تو اس میں سے ہم نے تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ 30 چیزیں ذکر کی تھیں کہ جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ اب ناظرین باقی بھی ہم عرض کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ناظرین حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بری بیماریوں سے پناہ مانگی، اور اس کا ریفرنس ہے حاکم میں یہ حدیث درج ہے، اور حدیث نمبر جو ہے ناظرین 1949 ہے۔ اور اسی طرح آزمائش کی مشقت سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے پناہ مانگی، اس کا ریفرنس بخاری حدیث نمبر 6616۔ 33 نمبر جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سماعت کے شر سے پناہ مانگی، اس کا ریفرنس ابو داؤد حدیث نمبر 1551۔ اور بصارت کے شر سے پناہ مانگی، اس کا ریفرنس ابو داؤد حدیث نمبر 1551۔ اور ناظرین زبان کے شر سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے پناہ مانگی، اس کا ریفرنس ابو داؤد حدیث نمبر 1551۔ اور دل کے شر سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے پناہ مانگی، ابو داؤد حدیث نمبر 1551۔ بری خواہشات کے شر سے پناہ مانگی، ابو داؤد حدیث نمبر 1551۔ اور بدبختی لاحق ہونے سے پناہ مانگی، بخاری حدیث نمبر 6616۔ دشمن کی خوشی سے پناہ مانگی، 6616 بخاری۔ اور یاد رکھیں ناظرین، دشمن کی خوشی یعنی خدا نہ خواستہ ہم مصیبت میں آئیں گے تو وہ خوش ہوگا، تو اس سے پناہ مانگی۔ اور اونچی جگہ سے گرنے سے پناہ مانگی، سنن نسائی حدیث نمبر 5533۔ کسی چیز کے نیچے آنے سے پناہ مانگی، نسائی حدیث نمبر 5533۔ اور جلنے سے پناہ مانگی، نسائی حدیث نمبر 5533۔ ڈوبنے سے پناہ مانگی، نسائی کی حدیث ہے 5533 ہے۔ موت کے وقت شیطان کے بہکاوے سے پناہ مانگی، سنن نسائی حدیث نمبر 5533۔ برے دن سے پناہ مانگی، طبرانی کبیر حدیث نمبر 810۔ اور بری رات سے پناہ مانگی، طبرانی کبیر حدیث نمبر 810۔ برے لمحات سے پناہ مانگی، طبرانی کبیر حدیث نمبر 810۔ دشمن کے غلبے سے پناہ مانگی، نسائی حدیث نمبر 5477۔ ہر اس قول و عمل سے پناہ مانگی جو جہنم سے قریب کر دے، ابو یعلا حدیث نمبر 4473۔ کفر سے پناہ مانگی، ابو یعلا ناظرین حدیث نمبر 1330۔ نفاق سے پناہ مانگی، حاکم حدیث نمبر 1944۔ شہرت سے پناہ مانگی، حاکم حدیث نمبر 1944، یعنی وہ شہرت جو آپ کو دین سے دور کر دے، اس سے پناہ مانگی۔ ریاکاری سے پناہ مانگی، حاکم حدیث نمبر 1944۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر آپ دیکھیں کہ کل بھی ہم نے ذکر کی تقریباً 30 اشیاء، اور آج ہم نے 23 اشیاء ذکر کی، تو کل ملا کر 53 اشیاء ایسی ہیں، ظاہر ہے کہ اور بھی ہو سکتی ہیں، کہ جن سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے پناہ مانگی، اور ہمیں بھی ان چیزوں سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، ان چیزوں سے اجتناب کرتے رہنا چاہیے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ طٰہٰ
اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر ہے 55 جو آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں۔ اسکرین کے سامنے موجود ہے، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى۔ ناظرین، یہاں پر جو ہم نے اخرا پڑھا تو چاہے وقف کیا جائے یا چاہے نہ کیا جائے، اس سے اخرا ہی پڑھا جائے گا۔ آخر میں علامت وقفے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 55 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 55 یہاں پر کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ من ایک کلمہ، ہا دوسرا، خلقنا تیسرا، اور واو چوتھا، فی پانچواں، نعیدو چھٹا، اور ناظرین پھر اس کے بعد من ساتواں، نخرجو آٹھواں، تارتن نواں، اخرا دسواں۔ کل یہاں پر 10 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائے۔ من ہا، من علیحدہ، ہا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، من ہا۔ خلقنا، خلقنا علیحدہ، کم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، خلقناکم۔ خلقنا میں قاف ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے، خلقنا نہیں، خلقنا۔ نون کھڑا زبرنا اور نون الف زبرنا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ و فی علیحدہ، ہا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، فی ہا۔ و فی ہے نعیدکم، نعیدو علیحدہ، کم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، نعیدکم۔ و منہا نخرجکم، نخرجو میں را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کر کے پڑھیں گے، ملا کر پڑھیں گے، نخرجکم تارتن اخرى۔ تارتن میں تا پر 2 زبر کی تنوین ہے، اس کے بعد حرف علقی حمزہ آ رہا ہے تو یہ تنوین کو اظہار کے ساتھ پڑھا جائے گا، یعنی غنہ یا اخفاء نہیں کیا جائے گا۔ تارتن اخرى، را پر کھڑا زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا، اور یہاں وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے اخرى ہی پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر جو کلمات ہیں اسماء، افعال، حروف، تو ناظرین ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہا خلقناکم، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى۔ آیت نمبر 55 ہے۔ اب ہم ناظرین دیکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے ہا ضمیر، یہاں پر بھی نمبر 1، یہاں پر بھی نمبر 1، یہاں پر بھی نمبر 1، یہاں بھی نمبر 1، یہاں بھی نمبر 1۔ نمبر 2 تارتن، نمبر 3 اخرى۔ تو کل یہاں پر 3 اسماء ہیں۔ نمبر 1 ہا ضمیر،
اور ہا کم، نمبر 2 کم ضمیر، اور ظاہر ہے کہ یہاں پر ہا ضمیر جو استعمال ہوئی ہے 1 2 3 مرتبہ، اور کم بھی 3 مرتبہ ہی استعمال ہوئی ہے۔ نمبر 2 تارتن، نمبر 3 اخرى۔ ناظرین و سامعین، یہ 3 اسماء ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں افعال۔ خلقنا ایک فعل، نعید دوسرا، نخرج تیسرا، کل یہاں پر 3 افعال ہیں۔ نمبر 1 خلقنا، نمبر 2 نعید، نمبر 3 نخرج۔ اب آ جائیے ناظرین حروف کی جانب۔ نمبر 1 من، نمبر 2 واو، نمبر 3 فی، واو گزر چکا ہے نمبر 2 میں، من گزر چکا ہے نمبر 1 میں، تو 3 جو ہے وہ ناظرین یہاں پر حروف ہیں۔ نمبر 1 من، نمبر 2 واو، نمبر 3 فی۔ ہم انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، تو ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی طرف۔ تو پہلا اسم ہے ہا۔ ہا جو ہے یہ واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا کی شکل میں، منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں ہوتی ہے۔ ہا یا ہیا، ہا یا ہیا، اس کا معنی ہوگا وہ، اس کے بعد کم، جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں، منفصل ہو تو انتم کی شکل میں ہوتی ہے۔ کم یا انتم، اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں، اپنے۔ ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ناظرین اگلا اسم ہے تارتن۔ تارتن کا معنی ہوتا ہے ایک بار، تارتن بار یا ایک بار، اور اخرى، اخرى کا معنی ہوتا ہے دوسرا یا دوسری، دوسرا یا دوسری، لیکن یہاں پر تارتن اخرى کا معنی کیا گیا ہے ایک بار اور، ایک بار اور۔ اب آئیے ناظرین ہم چلتے ہیں افعال کی جانب۔ تو پہلا فعل ہے خلقنا۔ خلقنا فعل ماضی معروف، صیغہ جمع متکلم، اور اس کا معنی ہے ہم نے پیدا کیا۔ خلقنا، ہم نے پیدا کیا۔ اسی کا ناظرین مصدر ہم دیکھتے ہیں خلق آتا ہے، اور ایک شکل آتی ہے خلق، خلق، ٹھیک ہے نا؟ تو خلق اور خلق، اس میں کیا فرق ہے؟ خلق کہتے ہیں ظاہری شکل و صورت، اور خلق کہتے ہیں باطنی سیرت۔ خلق کہتے ہیں باطنی سیرت، اور یہ خلق اخلاق کی جمع ہے۔ خلق یا خلق اخلاق کی جمع ہے۔ تو خا پر زبر اور پیش کا یہ فرق ہوتا ہے کہ خا پر زبر کے ساتھ پڑھیں گے خلق تو ظاہری شکل و صورت، خلق یا خلق تو باطنی سیرت۔ ناظرین تو خلقنا اس کا معنی ہے ہم نے پیدا کیا۔ اچھا، اسی طریقے سے ہم نے کیا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے خلق کیا۔ ابھی آپ کو کس نے خلق کیا؟ اللہ تعالیٰ نے خلق کیا، اس کا مطلب کیا ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ تو خلق یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد نعیدو۔ نعیدو فعل مضارع معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم لوٹاتے ہیں یا ہم لوٹائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب فعل مضارع ہو تو 2 معنی ہوتے ہیں، ایک پریزنٹ کا اور دوسرا معنی جو ہے وہ فیوچر کا۔ تو پھر دونوں میں سے ایک معنی متعین ہوتا ہے، تو یہاں پر فیوچر کا معنی متعین ہوگا، مستقبل کا، کہ ہم لوٹائیں گے، ہم لوٹائیں گے۔ اعاد یعید اعادہ، اعادہ ہم کہتے ہیں اپنی بات کا اعادہ کیجیے، یعنی اپنی بات کو دوبارہ
دہرائیے، اپنی بات کو دہرائیے یا اپنی بات کو لوٹائیے۔ تو اعادہ کرنا، اعادہ یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد نخرجو، نخرجو فعل مضارع معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم نکالتے ہیں یا ہم نکالیں گے، ہم نکالتے ہیں یا ہم نکالیں گے، اور اس کا معنی یہاں پر ہوگا ہم نکالیں گے، ہم نکالیں گے۔ اخرج یخرج اخراج، کہتے ہیں پانی کا اخراج، اخراج کا معنی ہوتا ہے نکالنا، تو یہ بھی عام طور پر یہ مصدر ہے اس کا، اور عام طور پر ہم اردو میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو ناظرین اب آ جائیے حروف کی جانب۔ پہلا حرف ہے من ہا، من ہا، تو یہ یعنی پہلا حرف ہے من، من کا معنی ہے سے، من تبعیض کے لیے، تبیین کے لیے عام طور پر استعمال ہوتا ہے، اور ناظرین یہاں پر تبیین کے لیے ہے یا تبعیض کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ اسی مٹی سے۔ اچھا جی، یہاں پر من اس کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من وعن، من وعن اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ بعض اوقات اسے کہا جاتا ہے من وعن، تو یہ من وعن نہیں ہوتا، من وعن، یعنی اے ٹو زی، شروع سے لے کر آخر تک، تو یہ بھی عام طور پر اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد واو، واو کا معنی ناظرین ہے اور، واو کا معنی اور پھر اس کے بعد فی ظرف کے لیے آتا ہے، اور ناظرین ظرف زمان اور ظرف مکان دونوں کے لیے آتا ہے۔ ظرف زمان کی مثال فی الصبح، فی المساء، فی اللیل، صبح میں، شام میں، رات میں، اور اسی طریقے سے مکان کی مثال فی المسجد، فی المکتبی، فی البیت، مسجد میں، آفس میں، گھر میں۔ تو یہاں پر ناظرین یہ ظرف مکان کے لیے ہے کہ فیہا اسی مٹی میں، فیہا اسی مٹی میں، تو یہ ظرف مکان کے لیے، اس کا معنی ہے میں۔ تو ناظرین 3 اسماء، 3 افعال، 3 حروف، کل ملا کر 9 کلمات ہیں۔ 9 کلمات میں 4 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 خلقنا میں خلق، نمبر 2 نعیدو میں اعادہ، نمبر 3 نخرجو میں اخراج، نمبر 4 من میں من وعن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ میم نون زیر من، ہا الف زبر ہا، من ہا، خا زبر خا، لام قاف زبر لق، نون کھڑا زبر نا یا نون الف زبر نا، کاف میم پیش کم، خلقناکم، واو زبر وا، فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، وفیہا، نون پیش نو، عین یا زیر عی، دال پیش دو، کاف میم پیش کم، نعیدکم، واو زبر وا، میم نون زیر من، ہا الف زبر ہا، ومن ہا، نون خا پیش نخ، را زیر ری، جیم پیش جو، کاف میم پیش کم، نخرجکم، ومن ہا نخرجکم، تا الف زبر تا، را زبر را، تا دو زبر تن، تارتن، ومنها نخرجکم تارتن، حمزہ خواب پیش اخ، را کھڑا زبر را، اخرا، ومنها نخرجکم تارتن اخرا۔ ناظرین و سامعین، اب ہم چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، منها خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنها نخرجکم تارة أخرى۔ ناظرین یہ ہم نے جو ہے وہ ترتیل کے ساتھ پڑھا، اب ہم چلتے ہیں اور پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جیسے عام طور پر نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى۔
اب ہم پڑھیں گے تجوید کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی اور ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن۔ ناظرین، یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ من سے، ہا اس، خلقنا ہم نے پیدا کیا، خلقنا ہم نے پیدا کیا، کم تم ہے، وا اور، فی میں، ہا اس، نعیدو ہم لوٹائیں گے، ہم لوٹائیں گے، کم تم ہے۔ اور ناظرین و سامعین، یہاں پر جو پیچھے ذکر ہو رہا ہے زمین کا، تو یہاں پہ زمین ہی مراد ہے۔ وا اور من سے، ہا اسی یا اسی، نخرجو ہم نکالیں گے، کم تم ہے، اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اور اسی میں تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے دوبارہ تم کو باہر نکالیں گے۔ ناظرین و سامعین، یہ ہم نے جو حرف بحرف ترجمہ، اور اس آیت کو یاد رکھیے گا، یہ آیت نمبر 55 ہے سورہ طٰہٰ۔ جب ناظرین مردے کو زمین میں دفناتے ہیں تو اس کے بعد سلیب وغیرہ لگا دیتے ہیں۔ جب مٹی ڈالی جاتی ہے نا تو آواز لگتی ہے نا کہ جی آپ سب مٹی ڈالیں، تو 3 مرتبہ ظاہر ہے کہ عام طور پر مٹی ڈالی جاتی ہے، تو تینوں مرتبہ جو آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے وہ یہی ہے۔ یعنی ایک مرتبہ آپ نے پڑھی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، مٹی ڈال دی، پھر دوسری مرتبہ پھر یہی آیت کریمہ پڑھی، پھر تیسری مرتبہ یہی آیت کریمہ پڑھی۔ یہ سنت ہے۔ اور ناظرین کیا مطلب ہے اس کا؟ اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی میں تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے دوبارہ تم کو باہر نکالیں گے۔ یہ گویا کہ ہم اپنے آپ کو بھی یاد دلاتے ہیں کہ آج ہم مٹی ڈال رہے ہیں، کل ہم پر بھی اسی طرح مٹی ڈالی جائے گی۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ تفسیر ہم عرض کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب اور ہم تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ تفسیر ناظرین ظاہر ہے کہ آیت نمبر 49 سے ہم بیان کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 51، اس میں فرعون نے کہا کہ فما بال القرون الاولی، کہ پچھلی قوموں کا کیا حال ہوا؟ تو قال علمها عند ربی فی کتاب، پھر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا۔ تو اب ناظرین سابقہ آیات کے ساتھ اس آیت کے ربط کی کچھ وجوہات ہیں۔ نمبر 1، جب اللہ رب العالمین کی الوہیت اور توحید پر اس قدر واضح دلائل ہیں تو پہلی قوموں نے اس کی توحید اور الوہیت کو کیوں نہیں مانا؟ گویا فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مضبوط اور قوی عقلی دلائل کا تقلید کے ساتھ معارضہ کیا۔ نمبر 2، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی تکذیب کرے گا، اس سے پیٹھ پھیرے گا، اس کو عذاب ہوگا۔ ناظرین اس سے پہلے فرمایا تھا نا ان قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، آیت نمبر 48، کہ بے شک عذاب اس پر ہوگا جس نے جھٹلایا اور پیٹھ پھیری۔ تو اس پر فرعون نے کہا گزشتہ قوموں نے اللہ تعالیٰ کی تکذیب کی تھی تو ان پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ اس کا جواب واضح تھا کہ جو قومیں حجت پوری ہونے کے بعد بھی اپنی تکذیب پر برقرار رہیں، ان پر ایسا عذاب آیا جس نے ان قوموں کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی توحید اور اس کی الوہیت پر واضح دلیل قائم کر دی تو ان کو خطرہ ہوا کہ یہ اگر اس طرح دلائل قائم کرتے رہے تو لوگوں پر میری خدائی کا جھوٹا جو ایک معاملہ ہے وہ کھل جائے گا، لوگ مجھ سے منحرف ہو جائیں گے۔ اس لیے اس نے گفتگو کا رخ بدلنے کے لیے کہا اچھا بتاؤ سابقہ قوموں میں جو ایمان نہیں لائے ان کا کیا حال ہوا تھا؟ تو ناظرین اب
جواب کیا دیا کہ جب فرعون نے یہ پوچھا پچھلی قوموں کا کیا حال ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب عطا فرمایا کہ قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ اور پھر ناظرین یہاں پر کیا بلکہ ایک بات اور فرمائی، قال علمها عند ربی فی کتاب لا يضل ربی ولا ينسى۔ موسیٰ نے کہا کہ اس کا علم میرے رب کے پاس محفوظ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، رہا میرا رب تو نہ وہ غلطی کرتا ہے نہ وہ بھولتا ہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوا ہے یا ہونے والا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب میں لکھ دیا ہے جسے لوح محفوظ کہتے ہیں، اور وہ کتاب یعنی لوح محفوظ فرشتوں پر ظاہر کر دی گئی ہے تاکہ وہ اس پر زیادہ استدلال کر سکے کہ اللہ تعالیٰ تمام معلومات کا عالم ہے اور وہ سہو اور غفلت سے منزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے اس میں وہ نہ غلطی کرتا ہے نہ وہ بھولتا ہے۔ اس کے علماء نے کچھ محامل بیان فرمائے۔ ناظرین، کوئی کہتے ہیں کہ وہ غلطی نہیں کرتا، اس میں اشارہ ہے کہ وہ تمام معلومات کا عالم ہے، وہ بھولتا نہیں ہے۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ اس کا علم دائمی ہے، ابداً یعنی ابد الآباد تک باقی رہنے والا ہے، اس میں کوئی تغیر نہیں ہے۔ مقاتل کہتے ہیں کہ اس کتاب میں میرا رب کوئی خطا نہیں کرتا اور نہ اس میں لکھے ہوئے کو بھولتا ہے۔ حسن بصری نے کہا کہ وہ حشر کے وقت میں کوئی خطا نہیں کرتا اور نہ اس کو بھولتا ہے۔ ابو عمر نے کہا کہ نہ وہ کسی چیز سے غائب ہوتا ہے نہ اس سے کوئی چیز غائب ہوتی ہے۔ ابن جریر نے کہا کہ وہ تدبیر میں خطا نہیں کرتا کہ نہ درست کو درست اعتقاد کر لے، اور وہ تمام اشیاء کو جانتا ہے اور ان کو بھولتا نہیں ہے۔ ناظرین و سامعین، اس آیت میں مذکور ہے کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے۔ اس آیت میں لکھنے کا ثبوت ہے اور اس کی تائید میں کچھ آیات ہیں، جیسے مثال کے طور پر سورہ اعراف آیت نمبر 145، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً، اور ہم نے موسیٰ کو تختیوں پر ہر چیز کی نصیحت لکھ کر دی ہے۔ ناظرین و سامعین، اسی طریقے سے آگے آ جائیں تو سورہ انبیاء آیت نمبر 105، جس میں فرمایا کہ ہم زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہیں۔ اور اسی طریقے سے سورہ اعراف آیت نمبر 156، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی۔ اسی طریقے سے علم کی باتوں اور احادیث کے لکھنے کے جواز کے متعلق احادیث ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے ہاتھ میں 2 کتابیں تھیں، آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کیسی 2 کتابیں؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں۔ فرمائیں گے کہ آپ ہمیں خبر دیں۔ آپ کے دائیں ہاتھ میں جو کتاب تھی اس کے متعلق آپ نے فرمایا یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے، اس میں اہل جنت کے اسماء ہیں اور ان کے آبا کے اسماء ہیں، ان کے قبائل کے اسماء ہیں۔ پھر آخر میں ان کا میزان کر دیا گیا، ان میں کوئی اضافہ کیا جائے گا نہ کوئی کمی کی جائے گی۔ پھر اس کتاب کے متعلق فرمایا جو آپ کے بائیں ہاتھ میں تھی کہ یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے، اس میں اہل دوزخ کے اسماء ہیں، ان کے آبا کے اسماء ہیں اور ان کے قبائل کے اسماء ہیں۔ پھر آخر میں ان کا میزان کر دیا گیا، اس میں نہ کوئی اضافہ کیا جائے گا نہ کوئی کمی کی جائے گی۔ ناظرین و سامعین، اب انشاءاللہ ہم مزید اس پر عرض کریں گے کہ جس میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کیا نہیں ہے، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا 2nd سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں 3rd اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، ناظرین اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، راولپنڈی سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس میں سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اور اسی میں تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے دوبارہ تم کو باہر نکالیں گے۔ صدق اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ فیصلہ آباد سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، منها خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنها نخرجکم تارۃ اخری۔
اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے دوبارہ تم کو باہر نکالیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی میں محمد عبداللہ خوشاب سے. سنائیے بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ترجمہ: اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اور اسی میں تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے دوبارہ تم کو باہر نکالیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ انکل جی ابریش تاملہ والا سے. جی بیٹا سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ترجمہ: اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے دوبارہ تم کو باہر نکالیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی. ٹھیک ہے میرے سب بچے؟ اماں کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. بیٹا آپ سب کی دعا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے. میں پڑھتا ہوں، آپ اسے دہرا لیجیے. ٹھیک ہے بیٹا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منها خلقناکم منها خلقناکم وفیها نعیدکم وفیہا نعیدکم ومنها نخرجکم ومنہا نخرجکم تارة أخرى. تارۃ اخری. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی ہیرا لاہور سے. سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. جزاک اللہ خیر. چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحیح سے. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نعیدکم نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی کائنات منزل سے. سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. جزاک اللہ خیر. ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ حیدرآباد سے. علی حیدرآباد کا. ہاں سنائیے بیٹا. آپ پڑھا دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منها خلقناکم منها خلقناكم وفيها نعيدكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. تارة أخرى. جزاک اللہ خیر. ناظرین مسامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو دیکھتے ہیں اور رات جو ہے پاکستانی وقت کے مطابق 1 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں پیش کیا جاتا ہے. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور یہ پروگرام یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے
اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.